بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ منگل کا دن بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جو سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رادہ، جس کا نام ابھی 26ویں ترمیم میں لیا گیا، اس کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس کی صدارت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کریں گے۔ اور اس میں ویسے تو اگر آپ جو آئین کی 26ویں ترمیم پڑھیں تو اس کے 13 ممبر ہیں، لیکن اس کے 12 ممبر اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ممبر ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ یا بینچز کے جو ہیڈ ہوں گے، وہ اس میں شرکت اس لیے نہیں کریں گے کہ ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا نہیں۔ تو یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے جا رہے ہیں، کس قسم کے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے، اور چونکہ اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو 26ویں ترمیم جو کی گئی، بیسک مقصد اس کا یہی تھا کہ جی جو پہلے جو اختیار تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جی کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کیس کوئی بھی جج، اور سارے کے سارے کوئی بھی جج سن سکتا ہے، اور زیادہ انٹرسٹ بھی ججز کا اسی میں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جی 26ویں ترمیم کے بعد جو امینڈمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہی صرف سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسز سنیں گے۔ اور سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسز کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ جو آلریڈی 12 جو جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کے اوپر دوبارہ سپریم کورٹ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ پھر جو ایک بات کی جاتی رہی اور پہلے جس حوالے سے کہا جاتا تھا، اور جو ایک اپریہنشن تھی خاص طور کے اوپر حکومتی جو بینچز تھے اور حکومت کی، وہ یہ کہ جی جو فیبروری 8 کے جو الیکشنز ہیں ان کی آڈٹ کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آڈٹ کر کے مطلب وہ کیس جو ہے وہ سن کے تو پاسبلی یہ ہے کہ جی حکومت ختم کی جا سکتی ہے۔ اور یہ اگر ایک طرف خوف تھا PMLN کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو دوسری طرف یہی امیدیں تھیں بالکل اسی قسم کی کہ جی ہماری حکومت آ جائے گی اس جو ہے اس سال کے اینڈ میں اور اکتوبر کے بعد۔ تو اب یہ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچز، چونکہ یہ جتنے بھی جو کیسز ہیں جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچز اب سنیں گے، اور وہ حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ جو بینچز سنیں وہ اس قسم کے بینچز ہوں کہ جن میں جو ججز ہوں وہ ججز ہوں جن کے بارے میں حکومت کا تاثر یہ ہے کہ وہ حکومت کے بارے میں باعث نہیں ہیں، یا وہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ اس طرح سے نہیں دیں گے، یا جو کانسٹیٹیوشن کی جو ری رائٹ کی بات کی گئی کہ جی وہ جو کانسٹیٹیوشن کی لمٹس ہیں اس سے وہ آگے جا کے کچھ ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کو حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ کہیں کوئی کہ مس ایڈونچر نہ ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جی کون سے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے، کتنے بنیں گے، کون ہیڈ ہوگا ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگا۔ یہ ساری کی ساری جو منگل والے دن کی جو جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہوگی، اس میں ابھی جو فی الحال جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اگر حکومت کی طرف دیکھا جائے یا اس ججز کی کتنی نمائندگی ہے یا اپوزیشن کی کتنی نمائندگی ہے، تو اس میں ابھی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، پہلی جو جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ ہوگی اس میں 4 ججز ہوں گے، جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، پھر اس کے بعد جسٹس منصور ارشاد، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین۔ یہ 4 ججز ہیں جو کہ اس کمیشن میں سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کریں گے، مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو ہے یعنی کہ ایک طرف 4 ججز ہیں۔ اگر حکومت کی سائڈ کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے جو حکومت کے شیخ آفتاب صاحب ہوں گے، جو MNA ہیں فاروق نائک صاحب ہوں گے جو سینیٹر ہیں، پھر لا منسٹر ہوں گے، پھر اٹارنی جنرل ہوں گے، پھر روشن خورشید صاحبہ ہیں جو کہ ظاہر ہے اسپیکر نے جن کو اپوائنٹ کیا، اور وہ ظاہر ہے یہی سمجھا جانا چاہیے کہ وہ حکومت کو جس طرف حکومت جائے گی اسی طرف ان کی ووٹ بھی جائے گا۔ اور پھر یہی بار کونسل کے لحاظ سے بھی یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بار کونسل کے بھی جو ممبر ریپرزینٹ کریں گے اس کمیشن کو، وہ بھی اسی طرف جائیں گے جس طرف شاید میجورٹی یا حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ لا منسٹر کا اور پاکستان بار کونسل کے اوپر بھی کافی انفلوئنس ہے۔ وہ اگر آپ ویسے دیکھا جائے تو پرو گورنمنٹ اس میں فاروق نائک صاحب بھی ہیں، اور اس طریقے سے جو آپ اس کی ریپرزنٹیشن دیکھیں یا اس کی ایون اسٹیٹمنٹس ریسنٹ پاس میں بھی دیکھتے رہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ پرو گورنمنٹ یا اینٹی PTI یا
پرو 26 امینڈمنٹ یا جو ری رائٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کی جاتی ہے اس کے خلاف زیادہ ویو پایا جاتا ہے. سو حکومت یا جو حکومت کے لائک مائنڈیڈ اگر لوگ ہیں تو ان میں آپ اگر دیکھیں کہ یہ 12 جو ممبرز ہیں ان میں آپ کو 6 نظر آ جائیں گے. اچھا 4 ججز ہیں. ججز ظاہر ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا ویو ہے. وہاں پہ ان چاروں میں جو 4 لوگ ہیں جیسے یحییٰ آفریدی, منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین, ان میں میرا خیال ہے کہ اگر حکومت کو کسی حکومت کی طرف سے اگر یہ جو 6 لوگ ہوں گے, حکومت اگر کسی کے بارے میں ریئلی کنسرن ہوگی کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تو وہ 2 لوگوں کے بارے میں میرا خیال ہے ان میں کلیئرٹی ہوگی, ایک منصور علی شاہ اور ایک جسٹس منیب اختر. اور ان کے حوالے سے ظاہر ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ریسنٹلی اس طرح کی بات بھی کی تھی. انہوں نے اگرچہ یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس شاید خود نہ بنے یا ان کو نہیں بننا چاہیے خود سے, لیکن میری ذاتی رائے میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی رائے میں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ 1 بنتا ہے یا 2 بنتے ہیں واٹ ایور, ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہر حال میں ہونا چاہیے, میری یہ ذاتی رائے ہے. اور اگر 2 بینچز بنتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک میں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کسی کو ہیڈ کر لیں گے, کوئی دوسرا جو ہے وہ اب ظاہر ہے جو بھی بینچ بنتا ہے اس لحاظ سے پھر آپ کو چونکہ جو باقی ججز ہیں اور ان میں سے ظاہر ہے آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا ہے. تو اب یہ ہے کہ حکومت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر اختر یہ 2 تو قطعی طور کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہ بنے. سو زیادہ چانسز جو مجھے ویسے نظر آ رہے ہیں, جو ایک تو میری اپنی ویسے یہ رائے ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کو ضرور ہر حال میں بنایا جانا چاہیے, اور اس کے علاوہ جسٹس امین الدین کی بھی پاسبلٹی ہے, جسٹس مندوخیل کی بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کو ہیڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر جیسے میں نے کہا نا کہ حکومت کے جو لوگ ہوں وہ تو 6 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, سمجھ لیں کہ وہ 6 لوگ حکومت جہاں جائے گی اسی طرف وہ لوگ جائیں گے. اب 4 ججز کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ظاہر ہے, چونکہ اگر فرض کریں کسی حد تک منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے اگر کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یا کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس سائڈ کے اوپر جائیں گے, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جسٹس امین الدین جو ہے وہ چونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ ان ججز میں سے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جس قسم کی مطلب ججمنٹس یا اس سے ان کا الگ ویو جنرلی رہا, اور وہ جسٹس امین الدین ان ججز میں تھے جو کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ظاہر ہے ان کے مطلب ہے کہ جو فیصلے بہت سے انہوں نے جب دیے یا ان فیصلوں کو امین الدین صاحب سپورٹ کرتے رہے. اچھا اب یہ ہے کہ چونکہ 4 ججز کے حوالے سے نہیں ہو پتا, یہ کوئی شور نہیں ہے کہ چاروں ایک سائڈ کے اوپر جائیں گے یا کسی بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے 2 جج ایک سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں, 2 جج ایک سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں, 3 جج ایک سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں, ایک جج صاحب دوسری سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں, وہ تو کلیئر کچھ نہیں ہے. لیکن جو اپوزیشن کا جہاں پہ پی ٹی آئی کا جو ایک ہے عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب, یہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے, اور یہ 2 تو ان میں تو کلیئرٹی ہے کہ یہ ان کا ووٹ جو ہوگا وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہوگا, ان کا ووٹ جو ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ بھی ہوگا, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ 2 ججز جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ضرور شامل ہوں, بلکہ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ وہ ہیڈ بھی کریں. اب یہ ہے کہ جی جو اس قسم کے جو ڈویژن ہے تو 12 چونکہ لوگ ہیں, آپ کو 6 نظر آتے ہیں کہ حکومت کی ایک سائڈ کے اوپر ہیں, اور فرض کریں کہ ججز میں سے کہیں پہ مسئلہ اٹکتا ہے تو کوئی بھی جج اگر ایک ڈیفرنٹ ویو لیتا ہے تو, اور وہ ویو ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض کریں کہ منصور علی شاہ صاحب کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر فرض کریں ان 4 ججز میں کوئی اس طرح کا کوئی جج صاحب ہوں جو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے, منیر اختر صاحب کو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا. تو یہ ابھی صورتحال ہے, اور جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پھر ججز کم از کم 5 ججز ہوں گے, اور 5 یا 6 حکومت کے لوگ ریپرزینٹ کریں گے, اور جو اصل فیصلہ جو ہوگا جن کے پاس جن کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی
وہ اپوزیشن کے جو وہ ووٹس ہیں، مطلب ہے کہ عمر ایوب اور شبیر فراز، وہ مطلب ہے کس سائڈ کے اوپر اپنے آپ کو اپنا وزن کس پر ڈالتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. 2 دن بعد سارے کی پورے پاکستان کی پالیٹکس کی، پاکستان کی میڈیا کی ٹوٹل فوکس جو ہے اس وقت وہ منگل کا دن ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اوپر سب فوکس ہے کہ وہاں پہ کیا نکلتا ہے. اور کیونکہ اس کے جو آؤٹ کم سے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے کچھ ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت جس طرح سسٹم چل رہا ہے، کیا یہ اسی طریقے سے چلے گا، یا اس کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ مزید انشور ہوگی، یا اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں گے. یہ جو چیز ہے یہ منگل والے دن اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.